اور دن کے وقت میں مجاہد تھے۔ یہ بھی پیش نظر رکھو کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عبادت میں اپنی خلوت میں رہتے تھے اور جہاد کے وقت جلوت میں آ جاتے تھے، یہ بھی پیش نظر رکھو۔ لیکن یا رسول اللہ، لیکن بزدل لوگ صرف ایک رخ دکھاتے ہیں، اسلام کا ایک رخ دکھاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ قوم بزدل رہے، ان کا فائدہ اسی میں کہ قوم اس طرف متوجہ نہ ہو، اور امریکہ اور برطانیہ اور یہود اور ہنود کی سازشیں کامیاب رہیں کہ مسلمان کسی قسم کی جد و جہد نہ کر سکے، مسلمان کفر کی قوتوں کے خلاف جہاد نہ کر سکے، مسلمان عیسائیوں کی سازشوں کو سمجھ نہ سکے۔ چیچنیا میں یورپ میں گھرا ہوا یہ چھوٹا سا مسلمانوں کا ملک، یورپ کے نقشے میں یہ چھوٹا سا چنگلیا، بس یہ اتنے حصے پہ، یہ نقشے میں جغرافیے کیا آتا ہے، 40 لاکھ مسلمانوں کی آبادی کا ملک، 4 برس سے 50 کروڑ عیسائیوں کا مقابلہ کرتا۔ بوسنیا کیا مجاہد ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ 15 لاکھ مسلمان 30 کروڑ روسیوں کے مقابلے پر چیچنیا میں مقابلہ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ 1 کروڑ مسلمان کشمیر کی سرزمین پر 80 کروڑ ہندوؤں کا مقابلہ کر رہا ہے، اے اللہ ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ یہ جہاد ہے، ان مسلمانوں کے حق میں کلمہ حق کو بلند کرنا، اور وہ حکومت جو مسلمانوں کی مدد نہیں کرتی، وہ بزدلوں کا ٹولہ ہے، امریکی ایجنٹوں کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان میں پاکستان بھی شامل ہے، یہ امریکی ایجنٹوں کا کردار ادا کر رہا ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں ہو رہی، زبانی جمع خرچ اور کلامی ہو رہی ہے۔ بوسنیا کے مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں ہو رہی۔ اقوام متحدہ کا کردار شرمناک کردار ہے۔ ہم اقوام متحدہ کی تقریبات کو مناتے ہیں، اقوام متحدہ کی تقریبات کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اقوام متحدہ کی تقریبات کو یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہیے۔ اقوام متحدہ ظالم عیسائیوں کا، یہودیوں کا اور ہندوؤں کا ادارہ ہے جو مسلمانوں کا قتل عام کرا رہا ہے، اور مسلمانوں کے قتل عام پر بے حسی مسلمان حکمراں خاموشی کے ساتھ میں ساری چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں اور اقوام متحدہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ وہ پطرس غالی، یہودی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا، اس کی آؤ بھگت سارے مسلمان ملک کرتے ہیں، اس کے خوشامد میں آگے پیچھے رہتے ہیں تاکہ امریکہ راضی رہے، عیسائی راضی رہیں، یہودی راضی ہو جائیں۔ یہ کردار مسلمان حکمرانوں کا رہ گیا، یہ ایجنٹوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قرآن کو نازل فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر حصے پر مجھ گنہگار و سیاہکار کو بھی اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے۔ نماز کی 53 آیتیں ہیں قرآن شریف میں جن میں نماز کا حکم دیا گیا، اور جہاد کا جس میں حکم دیا گیا 25 آیتیں ہیں۔ اب ذرا غور فرماؤ، اور زکوٰۃ کی جو آیتیں ہیں وہ 40 اور 9 49 ہیں، زکوٰۃ کی آیتیں۔ تو جہاد کی آیتوں کو ہم نے بھلا دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایمان لائے، ایمان کے ساتھ ہجرت کی، ایمان بچانے کے لیے، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ جہاد کس طرح سے ہوگا؟ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، مال سے مجاہدین کی مدد کر کے، وانفسہم، اور اپنی جان کو قربان کر کے۔ ایسے لوگوں کا مرتبہ کیا ہے؟ دیکھیے قرآن شریف میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، بھئی ایسے لوگوں کا مرتبہ کیا ہے جو اللہ کی راہ میں مال سے، اللہ کی راہ میں مال سے اور جان سے جہاد کر رہے ہوں، ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ بھائی
ہم کو ثواب بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ عمرے کر لو. سبحان اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے، عمرے خوب کیجئے، سال میں 2 دفعے عمرے کیجئے، 4 دفعے کیجئے. مگر یہ پہلو قرآن شریف کا کیوں بھولتے ہو؟ اس کو کیوں نہیں یاد دلاتے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم، مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرو. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، اعظم درجۃ، سب سے بڑا مرتبہ یہی ہے، مجاہد کا سب سے بڑا مرتبہ ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ایک شخص نے زندگی بھر نماز پڑھی، ایک شخص نے زندگی بھر روزے رکھے، ایک شخص نے زندگی بھر زکوٰۃ ادا کی. کہیں قرآن شریف کی کسی آیت میں آیا کہ جب وہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے؟ کہیں بھی نہیں آیا، کہیں نہیں. کسی عالم دین سے پوچھ لو، کسی جاہل صوفی سے پوچھ لو. اب تو شیخ طریقت اور شیخ بدر طریقت بے شمار جاہل میدان عمل میں ہیں ماشاءاللہ. اس قوم میں بہتات ہے جاہل پیروں کی، جو سجدے کرواتے ہیں اور جانے کیا کیا خرافات کرواتے ہیں، قبروں کو پجواتے ہیں. توبہ توبہ استغفر اللہ. ایسے جاہلوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو بحث کرتے ہیں. اب ہم سے ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ صاحب آپ سجدے کو منع کرتے ہیں. ارے بھائی سجدے کو ہم کہاں منع کرتے؟ تو قرآن شریف میں منع ہے. ہم کہاں منع کرتے؟ حدیث میں منع ہے. ہم کہاں منع کرتے ہیں؟ ہمارے پچھلے علماء جتنے گزرے ہیں سب نے لکھا ہے کہ حرام ہے، سب نے لکھا ہے کہ شرک ہے. ہم تو نہیں کہتے، جو بزرگوں نے لکھا ہے. چلو آخری بزرگ گزرے ہیں، آخری بزرگ گزرے ہیں اہل سنت کے مقتدا و پیشوا امام اہل سنت عظیم المرتبت مجدد دین ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ. وہ خود فرماتے ہیں فی حکم سجود التحیہ الزبدۃ الزکیہ، خود فتوے میں اپنے ارشاد فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنا حرام ہے، اگر عبادت کی نیت سے ہے تو مشرک ہے، جہنمی ہے. تو پھر کیوں سجدے کرتے ہو؟ یہ تو بزرگوں کا بھی فیصلہ ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں فیصلہ ہے. شاہ احمد نورانی تھوڑی کہتے ہیں، ہمارا تھوڑی عقیدہ ہے. یہ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے عشیات اللمعات میں لکھا کہ بوسہ دادن، اگر قبر کو کسی نے بوسہ دیا تو وہ یہود و نصارہ کے طریقے پر ہے، حضور کی امت میں سے نہیں ہے. بوسہ دادن طریقہ یہود و نصارہ. عشیات اللمعات شرح مشکات، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی 300 سال پہلے کے بزرگوں میں سے ہیں. یہ تو بزرگوں کا فیصلہ ہے، ہماری کوئی اپنی ایجاد تھوڑی ہے. ہم تو گناہگار و سیاہکار ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے ان بزرگوں کے مقابلے پر؟ ان کے قدم کی، ان کے جوتیوں کی خاک کی برابر بھی نہیں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جاہلوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا جہاد بالمال بھی ہو اور جہاد بالقلم بھی ہو، جہاد بالسیف بھی ہو. قلم برائی کے خلاف جہاد کرو، ڈکٹیٹروں کے خلاف جہاد کرو، امریکی ایجنٹوں کے خلاف جہاد کرو، وہ ظالم حکمراں کہ جو عوام کو ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں ان کے خلاف جہاد کرو. اور حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس میں یہ نہیں فرمایا جس نے 10 عمرے کر لیے وہ اس کو زندگی مل گئی، جس نے 10 حج کر لیے ثواب ملے گا، گناہ معاف ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں، لیکن حق العباد اپنی جگہ پر رہے گا. کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو وہ تو دینا ہی پڑے گا، اب چاہے 10 عمرے کر لو چاہے 50 حج کر لو. لیکن اللہ رب العالمین اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ جس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور اس کا خون بہا، اس نے تکلیف اٹھائی، مرنے کے بعد اس کا حشر کیا ہوگا؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. دیکھا آپ نے شہید کی اور مجاہد کی فضیلت کیا ہے.
یہ فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے لیے حضور نے خطبہ دیا، میدان احد میں جانے کے لیے حضور نے خطبہ دیا، صحابہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ 100 رکعت نماز نفل پڑھو اور یہیں بیٹھ کر دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مکے والے کافر، یہ آنے والے کافر، یہ بدر والے کافر، یہ احد والے کافر، ان سب کو غارت کر دے گا. اگر حضور یہی فرما رہے تو واقعی غارت ہو جاتے. لیکن فرمایا نہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، نفلیں بھی پڑھنی ہیں، اور ساتھ ساتھ رات کو یہ سب عبادتیں نفل کی کرنے کے بعد صبح کو مجاہد کا کردار ادا کرنا ہے. بازار میں جب نکلو تو برائیوں کے خلاف مجاہد بن جاؤ، زندگی بھر برائی کے خلاف جہاد کرتے رہو، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھ گنہگار و سیاہکار کو اور ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں عطا فرما دیجیے.